سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بہت سے کوٹس وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا پاکستان کے نوجوان اس کے وجود پر سوال اٹھائیں گے، اور آج ہم واقعی ویسے حالات دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ سٹانس درست تھا؟ سر، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ مشرق پاکستان جب بنا تو وہ دو قومی نظریے کی نفی نہیں؟ تقسیم ناگزیر تھی ہندوستان کی، یا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس تھا؟ کیونکہ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر ہم تقسیم نہ ہوتے تو آج اتنی نفرت اور مسائل کی دیوار بیچ میں نہ کھڑی ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تیمور شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپل آف پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز، یونیورسٹی آف سرگودا، ڈاکٹر ابرار ظہور بٹی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم بات کریں گے قیام پاکستان کے حوالے سے اٹھنے والے اعتراضات پہ، ہندوستان کی تقسیم اور قیام پاکستان کی تشکیل اور قائد اعظم کے ویژن کے حوالے سے آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بہت سے کوٹس وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا پاکستان کے نوجوان اس کے وجود پر سوال اٹھائیں گے، اور آج ہم واقعی ویسے حالات دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ سٹانس درست تھا؟ دیکھیں جی، یہ تو اس کو مختلف حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابوالکلام آزاد کا جو انالیسس تھا وہ ایک اسکالر کے حوالے سے تھا اور ایک سوشل سائنٹسٹ کے پرسپیکٹو سے تھا، جبکہ جناح ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور خاص طور پر جناح کا جو جتنا بھی ہم جناح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ تو انڈیا میں جو بنیادی پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جب برٹش یہاں سے چلے جائیں گے تو کس قسم کا کانسٹیٹیوشنل میکنزم بنے گا، اور اس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ تو اس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھ رہے تھے۔ جناح کا ایک اپنا پرسپیکٹو تھا اور مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے۔ اچھا سر، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ مشرق پاکستان جب بنا تو وہ دو قومی نظریے کی نفی نہیں؟ دیکھیں، دو قومی نظریہ تو بہرحال اس کو جناح نے یوز کیا ایک الگ سے ملک کریٹ کرنے کے حوالے سے، اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں نہ تو آپ ریورس جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ چیزوں کو انڈو کر سکتے ہیں۔ تو لیکن تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ کوئی ملک ہو یا کوئی معاشرہ ہو وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے دور میں یہ جو نیشن سٹیٹس ہیں جب ان کا دور ختم ہو جائے گا تو یہ یورپین یونین کی طرز کے اوپر پورے ساؤتھ ایشیا میں بھی ایک اس طرح کا سیٹ اپ بن سکتا ہے۔ اچھا سر، ہم نے مذہب کے نام پہ تقسیم حاصل کی، اس ٹائم جو تحریکیں چل رہی ہیں کوئی ناانصافی کوئی محرومی کی وجہ سے، جیسے انڈیا میں خالصتان اور کشمیر کا ایشو چل رہا ہے، پاکستان میں بلوچستان بھی کسی حد تک اس رینج میں آ رہا ہے، تو وہ حق بجانب ہوگا؟ کیونکہ ہم نے بھی مذہب ایک سٹانس لے کے ہم نے اس پہ تقسیم حاصل کی۔ ہاں دیکھیں، دنیا میں باقی جو ریاستیں بنی ہیں اس میں تو زیادہ تر زبان کی بنیاد پہ بنی ہیں، کچھ ریس کی بنیاد پہ بھی بنی ہیں، لیکن یہ ایک ساؤتھ ایشیا کا فنومینا تھا کہ یہاں پہ ریلیجیس نیشنلزم ڈیولپ ہوا۔ تو ریلیجیس نیشنلزم کا جو ایکسپریشن ہے اس کے نتیجے میں پورے انڈیا کی ڈویژن ہوئی اور دو بڑے ملک بنے، لیکن آئیڈینٹی بیسک جو کوشچن ہے وہ آئیڈینٹی کا ہے۔ تو آئیڈینٹی کو آپ ایکسپریس کرنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں، بعض اوقات مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں پہ ریس کا سہارا لیا جاتا ہے اور کہیں پہ زبان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں ٹو اسرٹ یور آئیڈینٹی۔ اچھا سر، قائد اعظم کے شخصیت کے اوپر پاکستان میں پی ایچ ڈی کے حوالے سے بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ کا ماننا ہے کہ ان پہ ریسرچ قانونی طور پہ بین ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ریسرچ کی اجازت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے؟ دیکھیں، میں تو ایگری نہیں کرتا کہ قانونی طور پر بین ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جناح کے اوپر کام کیا ہے، مثال کے طور پر قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، آج کل وہ ایف سی کالج میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر سکندر حیات۔
تو پروفیسر ڈاکٹر سکندر ایاد کی جناب ایک کتاب ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے پبلش کی ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے پاکستان کے اندر سے ہی پبلش کی ہیں. تو کام تو ہو سکتا ہے. قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے کہ انہوں نے جب سیاست میں مذہب کو یوز کیا، ہم نے مذہب کے نام پہ تقسیم حاصل کی تھی. تو آج کل پاکستانی سیاستدان جو ہیں، تحریک لبیک ہے یا عمران خان ہے، ان کے اوپر ہم اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ مذہب کو بیچ میں لا رہے ہیں. تو قائد اعظم کا وہ سٹانس غلط تھا یا آج جو لیڈر کہہ رہے ہیں؟ دیکھو جناب کی جب ہم پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ جناب کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں. جناب مسلسل طور پر ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ اور سیکولر پوائنٹ آف ویو رکھنے والے آدمی رہے. اور ان کی اگر ہم دیکھیں 1935-6 کے الیکشنز تک ہمیں جناب مسلسل طور پر ایک بلکہ ان کا اعتراض تھا گاندھی پہ کہ گاندھی ایک ریلیجیس کانٹینٹ کو پالیٹکس کے اندر انوالو کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جناب کو الٹیمیٹلی یہ اس چیز کا احساس ہوا کہ ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ کے اندر، خاص طور پر جس طرح سے ساؤتھ ایشین معاشرہ برٹش کلونیلزم کے اندر ڈیولپ ہو کے آیا تھا، تو اس میں جو ریلیجیس سینٹیمنٹ ہے یا ریلیجیس سمبلزم ہے وہ یوز کرنے سے زیادہ فالوئنگ مل سکتی تھی. تو جناح نے اس کو ایک ٹیکٹک کے طور پر یوز کیا. یہی وجہ ہے کہ جب جناح کو پہلا موقع ملا پاکستان بننے کے بعد، جو جناح کی مشہور 11 اگست والی سپیچ ہے، اس میں جناح نے فوراً طور پر یہ کہہ دیا کہ نو ہندوز would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the sense of religion but as far as their political life in Pakistan is concerned. So it means کہ وہ اس حوالے سے بہت کلیئر تھے کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہوگا، لیکن مسلم ویلفیئر نیشن اسٹیٹ، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام معاملات وہ مذہب کے حوالے سے ہی چلیں گے. اچھا سر، ایک لاسٹ کویسچن سے رسپونڈ کیجیے گا شارٹلی. تقسیم ناگزیر تھی ہندوستان کی یا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس تھا؟ کیونکہ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر ہم تقسیم نہ ہوتے تو آج اتنی نفرت اور مسائل کی دیوار بیچ میں نہ کھڑی ہوتی. دیکھو ناگزیر تو میرا خیال ہے جب ہم ایز اے ہسٹورین دیکھتے ہیں تو ایک لیول کے اوپر ناگزیر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. مختلف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو ایک خاص ڈائریکشن کی طرف لیڈ کر کے لے کے جاتے ہیں حالات کو. جب ہم انڈیا کا پرابلم دیکھتے ہیں تو اگر تو برٹش کو سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں اتنی جلدی نہ پڑتی واپس لوٹنے کی، تو ممکن ہے کہ انڈیا کا مستقبل مختلف ہوتا. اگر فار ایگزامپل وہ 1960s یا 1970s میں برٹش ودڈرال آف امپائر ہوتا تو پھر شاید ساؤتھ ایشیا کی سچویشن مختلف ہوتی. لیکن چونکہ ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد واپس جانے کی زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ان کے اپنے سرکمسٹانسز اس طرح کے ہو گئے تھے کہ وہ بہت جلدی میں تھے کہ وہ واپس جائیں اور انڈیا میں کولونیلزم کو وہ ریپ اپ کریں، ودڈرال آف امپائر جس کو کہتے ہیں. تو اس کی جلدی برٹش کو سب سے زیادہ تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت. اور اتنے کم ٹائم کے اندر جب ڈفرینٹ اس میں پارٹیز اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھیں، تو اس میں کون سا سلوشن پاسبل تھا، وہ شاید اسی طرح کی پاسبلٹی بن سکتی تھی کہ جس نے الٹیمیٹلی انڈیا کی ڈویژن کی طرف حالات کو لے کے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا شو. آج ہم نے بات کی قیام پاکستان کے حوالے سے کچھ اعتراضات کے اوپر رائے لینے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب سے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.